بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ یہ منصورات کا سبق نمبر 15، الکعبۃ المقدسۃ، کعبہ مقدسہ۔ البیت المکرم لہ اربعۃ ارکان، خانہ کعبہ کے 4 رکن ہیں۔ وہو قریب من التربیع، اور وہ قریب مربع کی شکل کا ہے۔ وأخبرني زعیم الشیبیین الذی الیہم سدنات البیت، اور شیبی لوگوں کے ایک لیڈر نے مجھے بتایا جن کے سپرد خانہ کعبہ کی خدمت تھی، جن کے سپرد خانہ کعبہ کی خدمت تھی، ان میں سے ایک لیڈر نے مجھے بتایا ان ارتفاعہ فی الہواء من الصفح الذی یقابل باب الصفا، الذی یقابل باب الصفا 29، باب الصفا کا تعلق 29 سے ہے۔ وہو من الحجر الاسود الى الرکن الیمانی، یہ جملہ معترضہ ہے، باب الصفا کی تعریف ہے، تو اس کا ترجمہ اس طرح ہوگا الذی یقابل باب الصفا، خانہ کعبہ کی بلندی فضا میں اس سمت میں جو باب صفا کے سامنے ہے 29 گز ہے، 29 گز ہے۔ وہو من الحجر الاسود الى الرکن الیمانی، اور یہ حصہ حجر اسود سے رکن یمانی تک ہے، یعنی جو ان ارتفاعہ فی الہواء من الصفح الذی یقابل باب الصفا، خانہ کعبہ کی بلندی فضا میں اس سمت میں ہے جو باب صفا کے سامنے ہے۔ وہو من الحجر الاسود الى الرکن الیمانی، اور یہ حصہ حجر اسود سے رکن یمانی تک ہے، 29 گز ہے۔ یہ جملہ معترضہ ہے، وہو من الحجر الاسود الى الرکن الیمانی 29 ذراعا، جو باب صفا کے سامنے ہے، اور یہ حصہ حجر اسود سے رکن یمانی تک 29 گز ہے۔ ومن سائر الجوانب 28، اور باقی تمام جانب 28 گز ہے۔ وأول أركانه الركن الذي فيه الحجر الأسود ومنه ابتداء الطواف، اور اس کا پہلا رکن وہ رکن ہے جس میں حجر اسود نصب ہے، اور وہیں سے طواف کی شروعات ہوتی ہے۔ ويتقهقر الطائف عنه ليمس الحجر جميعه ببدنه، اور طواف کرنے والا اس سے الٹے پاؤں واپس لوٹ کر آتا ہے تاکہ وہ پورے حجر اسود کو اپنے بدن سے چھو لے۔ لیمس الحجر جمیعہ ببدنہ، تاکہ وہ پورے حجر اسود کو اپنے بدن سے چھو لے، یعنی اچھی طرح سے استعلام کر لے، مراد ہے اچھی طرح سے استعلام کر لے۔ والبیت المکرم عن یسارہ، اور خانہ کعبہ اس کے بائیں ہیں۔ وأول ما يلقى بعده الركن العراقي وهو ناظر إلى جهة الشمال، اس کے بعد طواف کرنے والا جس سے ملتا ہے وہ رکن عراقی ہے، اور رکن عراقی کا رخ شمال کے جانب ہے۔ ثم الركن الشامی وهو ناظر إلى جهة الغرب، پھر رکن شامی ہے، اور رکن شامی کا رخ مغرب کے جانب ہے۔ ثم الركن اليماني وهو ناظر إلى جهة الجنوب، پھر رکن یمانی ہے اور اس کا رخ جنوب کے جانب ہے۔ ثم يعود إلى الركن الأسود وهو ناظر إلى جهة الشرق، پھر طواف کرنے والا حجر اسود کی طرف لوٹتا ہے اور اس کا رخ مشرق کے جانب ہے، اور حجر اسود کا رخ مشرق کے جانب ہے۔ وعند ذلك يتم شوطا واحدا، اور اس وقت وہ ایک چکر پورا کر لیتا ہے، یعنی طواف کرنے والا شخص اس وقت ایک چکر پورا کر لیتا ہے۔ وباب البیت الکریم فی الصفح الذی بین الرکن العراقی ورکن الحجر الاسود وهو قریب من الحجر بعشرة اشبار، اور خانہ کعبہ
اور کعبہ مقدسہ کا دروازہ اس سمت میں ہے جو رکن عراقی اور رکن حجر اسود کے درمیان ہے۔ وباب البیت الکریمی فی الصفح الذی، اور کعبہ مقدسہ کا دروازہ اس سمت میں ہے بین الرکن العراقی و رکن الحجر الاسودی، جو رکن عراقی اور رکن حجر اسود کے درمیان ہے۔ بین الرکن العراقی و رکن الحجر الاسود وهو قریب من الحجر بعشرة اشبار، رکن عراقی اور رکن حجر اسود کے درمیان ہے۔ کعبہ مقدسہ کا دروازہ اس سمت میں ہے جو رکن عراقی اور رکن حجر اسود کے درمیان ہے، اور وہ حجر اسود سے 10 بالشت قریب ہے۔ وهو قریب من الحجر بعشرة اشبار، 10 بالشت قریب ہے حجر اسود سے۔ وذلك الموضع الذي بينهما من سفح البيت يسمى الملتزمہ، اور وہ جگہ جو خانہ کعبہ کے جانب سے ان دونوں کے درمیان میں ہے اس کو ملتزم کہا جاتا ہے۔ بینہما یعنی رکن عراقی اور رکن حجر اسود کے درمیان جو جگہ ہے اس کو ملتزم کہا جاتا ہے۔ وہو موضع استجابۃ للدعاء، اور وہ جگہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے۔ وباب الکریم مرتفع عن الارض ب11 شبرا ونصف شبر، اور خانہ کعبہ کا دروازہ زمین سے 11.5 بالشت بلند ہے۔ وہو فضۃ مذہبۃ، اور وہ دروازہ چاندی کا ہے جس پر سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے۔ بدیع الصنعۃ رائق الصفۃ، انوکھی کاریگری سے بنا ہے، خوش نما ہے۔ رائق الصفۃ خوش نما ہے، انوکھی، بدیع الصنعۃ انوکھی کاریگری سے بنا ہے، رائق الصفۃ خوش نما ہے۔ یستوقف الابصار حسنا وخشوعا للمہابۃ التي کساها اللہ بیتہ، نگاہیں حسن و خشوع سے ٹک جاتی ہیں اس روب کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو عطا کیا ہے۔ وَلِلْبَابِ نَقَّارَتَانِ مِنَ الْفِضَّةِ كَبِيرَتَانِ، اور دروازے میں سونے کے 2 کڑے ہیں یا 2 کنڈیاں ہیں، ان دونوں کنڈیوں یا کڑوں پر دروازے کا تالا لٹکتا ہے۔ نقاراتانی مراد ہے نقارتن سے، والمراد منها حلقة مدورة يعلق فيها القفل۔ نقارتن والمراد منها حلقة مدورة يعلق فيها القفل، یعنی گول کڑا، تو اس کو ہم کنڈی بھی کہہ سکتے ہیں، کڑا بھی بول سکتے ہیں نقارتن کو۔ تو اس کا ترجمہ کڑے سے کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر کنڈی کرتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، لیکن عام طور سے کڑا زیادہ بہتر رہتا ہے دروازوں میں۔ وَلِلْبَابِ نَقَّارَتَانِ مِنَ الْفِضَّةِ كَبِيرَتَانِ يَتَعَلَّقُ عَلَيْهِمَا قُفْلُ الْبَابِ، اور دروازے میں سونے کے 2 کڑے ہیں، ان دونوں کڑوں پر دروازے کا تالا لٹکتا ہے۔ يَتَعَلَّقُ عَلَيْهِمَا قُفْلُ الْبَابِ، ان دونوں کڑوں پر دروازے کا تالا لٹکتا ہے۔ وَهُوَ نَاظِرٌ لِلشَّرْقِ، اور اس کا رخ مشرق کی طرف ہے۔ وسعته 8 اشبار، اور اس کی چوڑائی 8 بالشت ہے۔ وطوله 13 شبرا، اور اس کی لمبائی 13 بالشت ہے۔ وغلظ الحائط الذي ينطوي عليه الباب 5 اشبار، اور اس دیوار کی موٹائی 5 بالشت ہے جس میں دروازہ نصب ہے، اور اس دیوار کی موٹائی 5 بالشت ہے جس میں دروازہ نصب ہے۔ وَدَاخِلُ الْبَيْتِ الْكَرِيمِ مَفْرُوشٌ بِالرُّخَامِ الْمُجَزَّعِ، اور خانہ کعبہ کا اندرونی حصہ جس میں سفید یا کالے رنگ کا سنگ مرمر بچھا ہوا ہے۔ المجزع، المجزع والمراد منه كل ما فيه سواد او بیاض، یعنی سفید اور کالا۔ مجزع سے مراد سفید اور کالے رنگ کی دھاری دار کوئی چیز۔ تو یہاں پر ترجمہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں، والمراد
وداخل البیت الکریم مفروش بالرخام المجزع، اور خانہ کعبہ کا اندرونی حصہ جس میں رنگین یا سفید اور کالے رنگ کا سنگ مرمر بچھا ہوا ہے، سنگ مرمر کا فرش بچھا ہوا ہے۔ وحیطانہ کلھا رخام مجزع، اور اس کی ساری دیواریں رنگین سنگ مرمر کی ہیں، سفید اور کالے رنگ کے سنگ مرمر کی ہیں، یعنی رنگین سنگ مرمر کی ہیں۔ قد قام على 3 أعمدة من الساج مفرطة الطول، وہ یعنی یہ دیواریں جو کھڑی ہوئی ہیں اور وہ کھڑا ہوا ہے ساخوں کے 3 بہت بڑے ستونوں پر، اور وہ کھڑا ہے ساخوں کے 3 بہت بڑے ستونوں پر۔ خانہ کعبہ کا داخلی حصہ یا اندرونی حصہ جس میں رنگین یا سفید اور کالے رنگ کا سنگ مرمر کا فرش بچھا ہوا ہے، اور اس کی ساری دیواریں رنگین یا سفید اور کالے رنگ کے سنگ مرمر کی ہیں۔ قد قام على 3 أعمدة من الساج مفرطة الطول، وہ کھڑا ہے ساخوں کے 3 بہت بڑے ستونوں پر۔ وبین کل عمود وعمود 4 خطی، اور ہر 2 کھمبوں کے درمیان 4 قدم کا فاصلہ ہے۔ ہر 2 کھمبوں کے درمیان یا ہر ایک کھمبے کے درمیان 4 قدم کا فاصلہ ہے۔ وہی اعلیٰ طول البیت متوسطۃ فیہ، اور لمبائی کے اعتبار سے وہ خانہ کعبہ کے بیچ میں ہے۔ فأحد الأعمدة وهو أولها يقابل نصف الصفح الذي يحف الركنان اليمانيان، اور ان دونوں میں سے ایک ستون، اور وہی دراصل پہلا ستون ہے، اس سمت کے آدھے حصے کے سامنے ہے جس میں دونوں رکن یمانی آتے ہیں۔ وبینہ وبین الصفح مقدار 3 خطی، اور اس سمت کے اور ستون کے مابین صرف 3 قدم کا فاصلہ ہے، صرف 3 قدم کا فاصلہ ہے، اور اس سمت کے اور ستون کے مابین صرف 3 قدم کا فاصلہ ہے۔ والعمود الثالث وهو آخرها يقابل الصفح الذي يحف به الركنان العراقي والشامي، اور تیسرا ستون جو کہ دراصل آخری ستون ہے اس سمت کے سامنے ہے جس میں رکن عراقی اور رکن شامی آتے ہیں۔ ودائر البیت كله من نصفه الأعلى مطلي بالفضة المذهبة الثخينة يخيل للناظر إليها أنها صحيفة ذهب لغلظها۔ خانہ کعبہ کا پورا دائرہ، پورا حصہ نصف اعلیٰ سونے سے ملمع سازی کی ہوئی ہے، جس کی نصف اعلیٰ سونے سے ملمع سازی کی گئی ہے۔ یخیل للناظر الیہا انہا صحیفۃ ذہب لغلظہا، ایسی چاندی ہے کہ دیکھنے والے کے خیال میں اس کی بناوٹ کی وجہ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سونے کا پتھر ہے۔ یخیل للناظر مطلی بالفضة المذہبۃ الثخینۃ، اور ایسی چاندی کا ہے کہ دیکھنے والوں کے خیال میں اس کی بناوٹ کی وجہ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سونے کا پتھر ہے۔ وہی تحف بالجوانب الاربعۃ وتمسک نصف الجدار الاعلی، اور چاروں جانب کو گھیرے ہیں، اور وہ چاروں جانب کو گھیرے ہوئے ہے۔ وتمسک نصف الجدار الاعلی، اور دیوار کے نصف اعلیٰ کو پکڑے ہے، دیوار کے نصف اعلیٰ سے جڑا ہوا ہے۔ وسقف البیت مجلل بکساء من الحریر الملون، اور خانہ کعبہ کی چھت رنگین ریشمی چادر سے ڈھکی ہوئی ہے۔ مجلل بکساء من الحریر الملون،
اور خانہ کعبہ کی چھت رنگین ریشمی چادر سے ڈھکی ہوئی ہے. مجلل والمراد منها مکسو ملبوس. هكذا المجزع والمراد منها حلقة مدورة يعلق فيها القفل. اوپر والی لائن میں وداخل البیت الکریم مفروش بالرخام المجزع، اس میں جو المجزع ہے وہ المجزع والمراد منها حلقۃ مدورۃ، یعنی ایک ایسا حلقہ، ایک ایسا کڑا جو گول ہو، يعلق فيه القفل، والمراد منها حلقۃ مدورۃ يعلق فيها القفل. اسی طریقے سے مجلل تو والمراد منها مکسو ملبوس. وسقف البیت مجلل بکساء من الحریر الملون، اور خانہ کعبہ کی چھت رنگین ریشمی چادر سے ڈھکی ہوئی ہے. وظاہر الکعبۃ کلها من الاربعۃ الجوانب مکسو بسطور من الحریر الاخضر. خانہ کعبہ کا باہری حصہ ہر جانب ریشم کے پردوں سے ڈھکا ہوا ہے. وسداها قطن، اور اس کا تانا بانا روئی ہے. وفی اعلاها رسم بالحریر الاحمر مکتوب فیہ الآیۃ الکریمہ، اور اس کے اوپری حصے میں سرخ ریشم کی ایک تحریر ہے جس میں یہ آیت مبارکہ لکھی ہے: ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکے میں واقع ہے، اس کو خیر و برکت دی گئی تھی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا تھا. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، جس کے اندر واضح ظاہر نشانیاں ہیں جیسے مقام ابراہیم. ومن دخلہ کان آمنا، اور جو شخص اس کے اندر آیا اس کو امن ملا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر حج کرنا، اس کے گھر کا حج کرنا اللہ کا حق ہے لوگوں پر جو شخص قدرت رکھتا ہو اس کی طرف راہ چلنے کی، یعنی اس کی طرف جانے کی جس کے اندر استطاعت ہو، اس پر اللہ کا حق ہے کہ وہ حج کرے. وقد كتب اسم الإمام الناصر لدين الله في ساعة مقدارها 3 أذرع يطيف بها كلها. وقد كتب اسم الإمام الناصر لدين الله في ساعة مقدارها 3 أذرع يطيف بها كلها. خلیفہ امام ناصر لدین اللہ کا نام 3 گز مقدار کی کشادگی میں لکھا ہوا ہے. یطیف بہا کلھا، اور وہ پورا گھیرے ہوئے ہے، وہ نام ہر ایک چیز کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی ایک گھراوٹ میں ہے، پورا گھرا ہوا ہے. قد شکل فی هذه السطور من الصنعة الغریبة التي ترى فيها اشکال محاریب رائعة. عجیب و غریب کاریگری کے ساتھ ان پردوں میں اعراب لگائے گئے ہیں جو ان میں دکھائی دیتے ہیں. التي ترى فيها، جو ان میں دکھائی دیتے ہیں. اشکال محاریب رائعة، محرابوں کی شکل ہے، عمدہ محرابوں کی شکل ہے. اشکال محاریب رائعة، عمدہ محرابوں کی شکل ہے. وکتابة مقروءة مرسومة، اور ایک ایسی تحریر لکھی ہوئی ہے جو پڑھی جانے والی ہے، جو پڑھی جانے والی تحریر لکھی ہوئی ہے. بذکر اللہ تعالی وبالدعاء للناصر العباسی الآمر بإقامتها، اور اللہ کا ذکر اور ناصر عباسی کے لیے دعا لکھی ہے جس نے اسے قائم کرنے کا حکم دیا تھا. وَكُلُّ ذَلِكَ لَا يُخَالِفُ لَوْنُهَا، اور ان ساری چیزوں میں اور ہر ایک چیز اپنے رنگ کے مطابق ہے، یعنی
سب ایک ہی رنگ میں لکھا ہوا ہے، کوئی الگ الگ رنگوں میں نہیں۔ وَكُلُّ ذَلِكَ لَا يُخَالِفُ لَوْنُهَا، اور ہر ایک کا رنگ مخالف نہیں ہے، اپنے رنگ سے مخالف نہیں ہے، یعنی ہر ایک کا رنگ بالکل متفق ہے، اور یہ سب اس کے رنگ کے مخالف نہیں ہے، یعنی ایک ہی رنگ میں ساری عبارتیں لکھی ہوئی ہیں۔ وعدد السطور من الجوانب الاربعة 34 سطرا، چاروں جانب، ہر چہار جانب پردوں کی تعداد 34 ہے۔ وفي الصفحين الكبيرين منها 18، اور اس کے دو بڑے جانبوں میں 18 پردے ہیں، دو بڑے جانب میں 18 پردے ہیں۔ وفي الصفحين الصغيرين 16، اور دو چھوٹے جانب میں 16 پردے ہیں۔ وله 5 مضاو ليدخل منها الضوء، اور اس کے اندر 5 روشن دان ہیں جس سے اس میں روشنی داخل ہوتی ہے، اور اس میں 5 روشن دان ہیں جس سے اس کے اندر روشنی داخل ہوتی ہے۔ وعليها زجاج عراقي بديع النقش احدها في وسط السقف، اور اس پر عمدہ نقش و نگار کے ساتھ عراقی شیشے لگے ہیں، ان میں سے ایک شیشہ چھت کے بیچوں بیچ میں ہے۔ ومع كل ركن مزوى وبين الأعمدة أقواس من الفضة عددها 13 وأحدها من ذهب۔ ومع كل ركن مزوى، اور ہر ایک رکن کے ساتھ روشن دان ہے، یعنی عمدہ نقش و نگار کے ساتھ عراقی شیشے لگے ہیں، ان میں سے ایک شیشہ چھت کے بیچوں بیچ میں ہے، اور ہر ایک رکن کے ساتھ روشن دان ہے۔ وبين الأعمدة اقواس من الفضة عددها 13 وأحدها من ذهب، اور ستونوں کے درمیان چاندی کے کمان ہیں جن کی تعداد 13 ہے، لیکن ان میں سے ایک کمان سونے کا بھی ہے۔ وأحدها من ذهب، ان میں سے ایک کمان سونے کا ہے۔ وأول ما يلقى الداخل على الباب عن يساره الركن الذي خارجه الحجر الأسود، اور دروازے میں داخل ہونے والا شخص سب سے پہلے اپنے بائیں جانب وہ رکن پائے گا جس کے باہری حصے میں حجر اسود ہے۔ خارجہ الحجر الاسود، جس کے باہری حصے میں حجر اسود ہے۔ وفیہ صندوقان فیہما مصاحف وقد علاہما فی الرکن بویبان من فضة کأنہما طاقان ملصقان بالرکن، اور اس کے اندر دو صندوقیں ہیں جس میں قرآن رکھے ہیں، اور اس کے اندر 2 صندوقیں ہیں جس میں قرآن رکھے ہیں، اور ان دونوں کے اوپری رکن میں چاندی کے 2 چھوٹے دروازے ہیں، اور ان دونوں کے اوپری رکن میں چاندی کے 2 چھوٹے دروازے ہیں، بویبانی 2 چھوٹے دروازے ہیں، کأنہما طاقان ملصقان بالرکن، گویا کہ وہ دونوں طاق رکن سے ملے ہوئے ہیں، چپکے ہیں۔ وبینہما وبین الارض ازید من قامۃ، اور ان دونوں طاقوں کے درمیان اور زمین کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ ازید من قامۃ، قد آدم سے زیادہ بلند ہے، یعنی قد آدم سے زیادہ اونچا ہے، یعنی زمین اور طاق کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ قد آدم سے زیادہ اونچا ہے۔ وعن یمینہ الرکن المسمى بزاویۃ العراق، اور اس کے دائیں جانب وہ رکن ہے جس کا نام زاویۃ العراق ہے۔ وفیہ باب یسمى بباب الرحمہ، اس میں ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الرحمہ ہے۔ یصعد منہ الی السطح المکرم، اس سے یعنی اس دروازے سے باعزت مشرف چھت کی طرف چڑھا جاتا ہے۔ باعزت اور مشرف مکرم چھت پر چڑھتے ہیں لوگ، اس دروازے سے باعزت مکرم مشرف چھت پر چڑھتے ہیں۔ یہ تھا 15واں سبق الکعبۃ المقدسہ۔ انشاءاللہ مزید جو پیچھے 14 اسباق پڑھے جا چکے ہیں ان کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ آگے کے اسباق بہت جلد آئیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔